بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نظام دیا وہ آج تک دنیا میں رائج ہے۔ سن ہجری کا اجرا کیا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کیا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آبپاشی کا نظام قائم کروایا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور بھی دیا۔ آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں اور قاضیوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع فرمایا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی۔ آپ رات کو تجارتی قافلوں کی نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف ہو کر سویا کرتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی مہر پر لکھا تھا عمر نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی بھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جایا کرتے تھے۔ آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی آپ کسی درخت پر چادر لٹکا کے چھاؤں کر لیتے اور وہیں پر سو جایا کرتے تھے۔ رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کے کپڑے پر 14 پیوند لگے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک سرخ چمڑے کا تھا۔ آپ موٹا کھردرا کپڑا پہننے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو باریک اور نرم کپڑے سے سخت نفرت تھی۔ آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز فرماتے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے۔ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے تھے ترکی گھوڑے پر کبھی سوار نہ ہونا، باریک کپڑے کبھی نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، کبھی دربان نہ رکھنا، کبھی فریادی پر اپنا دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ فرماتے تھے ظالم کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم ہے۔ آپ کا یہ جملہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے کہ ماؤں نے بچوں کو آزاد پیدا کیا، تم نے کب سے ان کو غلام بنا لیا۔ فرمایا کرتے تھے میں سوچتا ہوں عمر بدل کیسے گیا۔ آپ دنیا اسلام کے پہلے خلیفہ تھے جن کو امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے، اسلام کی خصوصیت عدل ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس خصوصیت پر پورا اترے ہیں۔ آپ کے عدل کی وجہ سے آج دنیا بھر میں عدل فاروقی کے نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ آپ شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ کی وصیت کے عین مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر قرض ادا کیا گیا۔ آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے تو بھی عمر جواب دہ ہوگا۔ آپ کے عدل کی یہ حالت تھی کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا لوگو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تم مدینہ سے ہزاروں میل دور رہتے ہو، تم کو کیسے معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا؟ وہ کہنے لگا جب حضرت عمر فاروق زندہ تھے تو میری بکریاں بے خوف چلا کرتی تھیں، کسی درندے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کو ہاتھ لگائے، لیکن آج پہلی بار بھیڑیا میری بکری کو اٹھا لے گیا۔ میں نے اس بات سے اندازہ لگا لیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس خطے میں بھی اسلام کا جھنڈا گاڑا وہاں آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، وہاں اب بھی لوگ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بنائے گئے نظام دنیا کے 245 ممالک میں رائج ہیں۔ مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی کہ اگر ہم گھر سے باہر نکل آئے تو تم کو چنگیز خان بھول جائے گا۔ اس پر جوہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے کہ
کہ ان کی تاریخ میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جن کے بارے میں مستشرقین بھی اقرار کرتے ہیں کہ اگر اسلامی دنیا میں ایک اور عمر ہوتا تو آج پوری دنیا میں اسلام ہی دین ہوتا۔ یکم محرم الحرام کو یہ عظیم ہستی شہادت کے عظیم مرتبہ پر فائز ہو کر اسلامی دنیا کو یتیم کر گئی۔ انا للہ